ہیں تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ ارے میں بریلی ہوں بھائی، حضور تاجر شریعہ کا مرید ہوں۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اور سنائیے کیا حال ہے؟ جی دعائیں حضرت آپ کی۔ آج کل چل نہیں رہا ہے کچھ آپ کا؟ ہاں حضرت، بہت دقت کا سامنا ہے اصل میں۔ بد مذہب بد عقیدے وہابی دیوبندی جو ہے رپورٹ کرا دیتے ہیں میری ویڈیو پر، ایسا؟ تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا چینل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جی جی۔ ہاں، چینل اچھا، پر لوگ پہلے تو والا کافی نمبر ہیں۔ بدل دیے ہیں کیا؟ جی پہلے والا جو نمبر تھا آپ کا بدل دیے ہیں کیا؟ نہیں، یہی نمبر ہے۔ کہ اس کے پہلے ایک اور نمبر تھا، آخر میں 4 تھا اس میں، تو پرانا نمبر ہے میرے پاس تو رکھا یہی تو ہوا ہے ہے۔ آخر میں 4۔ اس میں ہے کہ آخر میں 4؟ ہاں، یہ 4 اچھا والے پہ تو کیا آپ نے 4054 والے پہ؟ اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہاں، یہی سوشل میڈیا کا نمبر ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ رہے گا۔ چلیے چلیے ٹھیک ہے، مجھے ہی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا، ہاں، اس لیے کہ سیو نہیں کیا تھا نا، صرف ڈائری میں لکھ کے رکھا تھا۔ اچھا اچھا، جی ہاں، تو وہی میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل آپ کا کچھ آ نہیں رہا ہے، اصل موبائل میں وغیرہ پہ بہت کم آ رہا ہے ابھی۔ وہابی دیوبندیوں کو معلوم ہے نا کہ اگر اس کی گفتگو سنی جائے گی تو فیصلہ ہو جاتا ہے آڈیو میں ہی، دیوبندی ہی سے فیصلہ کرا لیا جاتا ہے۔ جی 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 دیکھو ایک دیوبندی دیکھو کال کر رہا ہے، کس طرح کی حرکت کرے گا دیکھو، اس میں سنواتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی جی جی۔ صحیح لائن پر۔ ہلو، ہلو، ہاں جی، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہلو، ارے فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں بے وقوف لکھ رہا تھا میرے ماتھے پہ، جو میں تجھے کال لگا رہا اور تو کال نہیں اٹھاتا۔ بیوقوف تو تم لوگ ہوتے ہی ہو، ماتھے پہ کیا لکھا ہے؟ بڑے ماتھے پہ بڑے لکھنے سے تھوڑی بریلیوں سے پتا چلے مناظرہ ہوا میرا کل بھی اور پرسوں بھی، اور کیا میں ہوا؟ ریکارڈنگ بھیج دوں گا آپ کو کہ بریلوی نے اس نے ہار مان لی ہے۔ کیا چیز؟ میں نے اس کو ایسا ذلیل اور خوار کیا، ایسا ذلیل کیا کہ اس نے دوبارہ پھر کہا کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں۔ کون ہار گیا ہے؟ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کال کاٹ کر بھاگ گیا تھا وہ۔ کیا نام ہے؟ نام تو وہی بتائے گا، 7000 یہ نمبر تھا اس کا۔ تو وہ اخلاق عالم ہے اخلاق غیر ایسی عالم بدلا ہے؟ اخلاق کون اس ہے؟ نے بات کرائی تھی۔ عالم ہے یا غیر عالم؟ عالم تھا، معتبر عالم تھا تیرا بریلی مسلک کا۔ عالم؟ ہاں عالم۔ ہمارے عالموں کے سامنے تو تمہارے بڑے بڑے جو ہے مفتی اور مجتہد اور متقی اور سب بھاگے پھرتے ہیں۔ اخلاق سے بات کرنا کہ اس نے کیسا بگایا ہے اس بریلویوں کو، فون کاٹ کر بھاگ گیا تھا۔ اپنے منہ سے بات بیان کرنا یہ تعریف نہیں ہوتی، تعریف وہ ہوتی ہے اور فون کیوں حقیقت وہ کاٹتے ہوتی ہو؟ ہے جیسا سامنے تو والا فون قبول کاٹ کرے۔ کر بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ فون کاٹ کر بھاگ گیا تھا۔ چلو، کس موضوع پر بات ہوئی تھی ان سے؟ تحذیر الناس اور اسی طریقے سے وہ تقویت الایمان۔ اچھا، یہ کسی ایک کتاب حوالے کو دیے چن لو، کتاب، تحذیر الناس پر کس ترنت بھاگ عبارت پر گیا بات ایک دم۔ ہوئی کہ تحذیر الناس کی کس عبارت پر بات ہوئی؟ مولانا قاسم نانوتوی کی، کون سی عبارت؟ کہ بالفرض اگر مان لے کہ نبی آ سکتا ہے تو نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا اچھا، تو کیا آ سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ جی، آ سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ ارے عقل کے اندھو، نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے 2 طریقے ہیں، ایک تو ذاتی نبوت ہوتی ہے، ایک زمانی نبوت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ذاتی کون سی ہوتی ہے اور زمانی کون سی ہوتی ہے؟ کیا تو بتا پائیں گے آپ؟ اگر نبی آ جائے، اگر نبی
جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا. تو وہ نبی تھوڑی مانا جائے گا, وہ تو چھوٹا مکار ہے, شیطان ہے, وہ تو شیطان ہو مانا نہیں جاتا سکتا، ہے. لیکن زمانی اگر آپ ہی جائے جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا تھا تو بہت بڑا نبی کی مردود ہے. نبوت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی تو خاتم الانبیاء ہے. سنیے اب, سنیے میری بات سنیے آپ. اب دیکھیے آپ لوگ میری اگر بات سنیں گے؟ عبارت نہ سمجھے تو میری بات سنیں گے؟ ان دیوبندیوں کا کیا قصور ہے؟ دیوبندی تو بےچارے سمجھاتے رہے لیکن اچھا بریلوی میری آج بات تک سنیں سمجھ گے نہیں آپ؟ رہے. اگر کچھ علم ہے, صلاحیت ہے, اور کچھ اگر آپ کے بزرگوں نے آپ کو پڑھایا ہے, سکھایا ہے, تو آپ میری بات سنیں. سنائیے. دیکھیے بات سنائیے. یہاں سے شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ کے علماء کہتے ہیں بعد ہم تو صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش اور ہے تیرے پاس کہ میں نے وہ اول بھی بھیجا دیکھیے تھا مولانا شروع ہو الیاس گئے گھمن بول کا چال شروع. بیان. دیکھیے حضرت یہ ہوتی ہے ان کی حقیقت, یہ دوسرے کی بات نہیں سننا پسند کرتے, نہیں میں صرف تو بڑبڑاتے ہیں اپنی میں بولو. آپ کو متربع کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے پاس مولانا الیاس گھمن جو مناظر اسلام اب الیاس گھمن کہاں سے گھس گیا اس میں؟ آپ نے تہذیب الناس میں کی تو بات بتا چھیڑی تو رہا اب اسے سن ہوں. لیجیے. جب بھائی سنیے آپ, میری بات بھی مجھے میں نے لگتا اپنی ہے آپ بات کو بھی آپ کے رکھی اور علماء نے مولانا کچھ الیاس سکھایا گھمن نہیں کی ہے, بات بھی آپ کے سامنے رکھی. صرف بڑبڑ کرنا سکھایا, کچھ سکھایا نہیں. اب میری بات سن لیں ذرا سکون سے, میں نے سنا نا آپ کی بات کو. بڑبڑ آپ کے علاوہ کرتا حضرت کون؟ دیکھیے آپ میں نے بات ان کی سنتے بات کو کس کی ہو؟ کتنی آپ دیر کو سے بات سنا اور کسی کی کتنے نہیں سکون سے سنتا تو سنا. اتنی بھاگ جاتے ہو آپ کا. میرے ساتھ جو حضرت ہیں وہ ذرا بتائیں, میں نے ان کی بات کو کتنے سکون کے ساتھ سنا. ارے مردود ویسے ہی ہوتے ہیں, کہاں سنتے ہیں. دیکھیے یہ بھی کتنی بدتمیزی کے ساتھ بولا ہے. مردود کہتے کس کو ہے مولوی صاحب؟ ارے ہر کسی کو مولوی صاحب بولتے ہو, مولوی صاحب, نہیں. مولوی ارے صاحب, چلو مولوی حضرت صاحب. کہا نا آپ نے, آپ نے ارے ان کو مولوی حضرت صاحب کس ذرا کو کہا سدھر جاتا ہے؟ جاؤ. نہیں ٹھیک ہے حضرت مولوی کس کو صاحب, کہا جاتا ذرا ہے؟ سدھر جاؤ مولوی صاحب. نہیں تو جاہل ہے, جاہل بہو ہے, جاہل مردود کہتے کس کو مولوی ہے صاحب بتائیے. سدھر جاؤ مولوی صاحب. چلو میں کہہ رہا ہوں جاہل. مولوی صاحب میری بات سنو گے آپ یا بڑبڑاؤ گے؟ مولوی صاحب, مولوی صاحب میری بات سنو گے یا بڑبڑاؤ گے؟ میری بات سنو. تمہارے ملا جی کس طرح انکار کر رہے ہیں ختم نبوت کا, ٹھیک ہے, زمانے کے اعتبار سے ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں, اس کو مانتے ہی نہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے اول اور آخر کی, سنیے, اول اور آخر کی جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح جو ہے تمہارے مولویوں نے انکار کیا. سنیے ختم نبوت کا اس بات ثابت ہوتا ہے. سنیے خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے کہ فہم جواب میں کچھ وقت نہ ہو. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. دیکھیے ایک خاموش رہیے اب میرے 20 سیکنڈ کی آپ عبارت کچھ اور بتا رہے ہو. مسلمانوں دیکھو میں ایسے جاہلوں کا فون اسی وجہ سے نہیں اٹھاتا ہوں. انہوں نے ایسے جاہلوں سے بات کرنا سر میں درد کرنے کے برابر ہے. نہیں پڑھتے. بات کچھ نہیں ہے, صرف یہ کافر لوگ اپنے کافروں کا کفر ڈھوئے ڈھوئے پھر رہے ہیں اپنے سنوں پر, اور میری بات کا یہ جواب نہیں دے پائے گا قیامت تک. ان کا ملا لکھتا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء صادق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخیر کی زمانے میں بالذات فضیلت نہیں. نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں, یہ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو ابھی دیکھیے گا, دیکھ کس طرح یہ بوکھلا گئے. حضور کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء صادق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. اگر اس کا یہ معنی نہیں ہے, اگر یہ عوام خیال نہ رکھے تو کیا خیال رکھے؟ سنو, یہ کافر نہیں سنے گا مسلمانوں, میں اس کا کال کٹ کر رہا ہوں اس کافر کا. مسلمانوں میں نے اس کافر کا کال کٹ کر دیا. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, سنیے. یہ جو ان کا قاسم ننوتوی تہذیب الناس میں لکھ کے جو مر گیا تھا, لکھتا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے, یعنی وہی معنی ہے, ایسے کر کے مانیے جی کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد, یعنی جو تمام انبیاء ہیں ان کے بعد, جی ہے نا, یعنی تمام نبیوں کے بعد آپ آئے, تشریف لائے, اور آپ سب میں آخری ہیں. جی اگر یہ عوام کا خیال ہے تو علماء کا کیا خیال ہے, میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا. عوام نے کہاں سے سنا اور کہاں سے اس عقیدے کو جو ہے اپنایا؟ عالموں کے بتانے سے اپنایا یا اپنے آپ مان لیا؟ علماؤں کے بتانے سے مانا ہے. علماء نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن اور حدیث سے. قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے. ماشاء اللہ.
اس پر میں کچھ دلیلیں بھی پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیے. قرآن پاک ہے. انا خاتم، یہ حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث ہے. جی انا خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بے شک ماشاء اللہ کوئی نہیں آئے گا. قرآن پاک کی بھی میں جو ہے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا چاہوں گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ہاں. حضور جو ہیں ہم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی مردوں میں سے، جی جی یعنی جو حضور کی اولادیں پیدا ہوئیں ہاں وہ نابالغ ہی میں انتقال کر چکے تھے. جی سمجھے حضرت؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. بے شک یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. ارے حضرت وہ بھاگ گیا مردون، میں تو بولنے والا ہوں یہ مولوی صاحب بولتے ہیں. مولوی کا مطلب گدھا ہوتا ہے. جی جی حضرت، میں ان حرامیوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مگر کیا کروں یار، لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور یہ مردود جو ہے مولوی صاحب کرتے رہتے ہیں جب دیکھو تب. اب حضرت یہ سنیے، اب حضرت میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، زمانے کے اعتبار سے اس نے فضیلت کو جو ہے نظر انداز کر دیا، نہیں مانا. جی جی جی. پھر آگے لکھتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بات لکھنے کے بعد پہلے میں پوری بات سمجھا دوں آپ کو. جی جی. کہتا ہے کہ عوام کے خیال میں، یعنی عام لوگوں کے خیال میں، جو عوام ہے، جی جی، علماء کے خیال میں نہیں، صرف عوام، عالموں سے ہٹ کے، یعنی جو عوام ہے اس کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہی مانا ہے، یعنی وہی مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. جی سمجھ گئے حضرت؟ یعنی تمام نبیوں کے بعد آپ تشریف لائے. یہ ساری باتیں سنیے حضرت میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھتے. میں تو عوام کے لیے کام کرتا ہوں. نہیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں اپنا دماغ خرچ کرتا ہوں، وقت خرچ کرتا ہوں، تو یہ سوچتا ہوں کہ سامنے والے کے دماغ میں فٹ ہو جائے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ عوام کا خیال ایسا ہے جی جی کہ آپ سب نبیوں میں آخر میں آئے اور آپ سب میں آخری ہیں. جی. مگر اہل فہم پر، انہوں نے لکھا ہے آگے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. یعنی حضور پہلے آتے یا بعد میں، حضور کا پہلے آنا یا بعد میں آنا کوئی فضیلت نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. معاذ اللہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کسی اور کو بھی شرف ملا کہ اول بھی ہو اور آخر بھی؟ اول اور آخر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں حضرت، تمام شے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کا نور پیدا فرمایا. جی اپنے نور سے پیدا کیا ہے نا. جی. تو میرے نبی کی ذات سب سے اول، اللہ کے بعد سب سے اول بے شک، اللہ کے بعد سب سے اول بے شک. اور الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اول نبی بھی ہیں. جی اول یعنی بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہیں. پہلے بے شک. حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان ہیں، سمجھے حضرت، جبکہ آدم علیہ السلام کا صرف پتلا بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے، جو میں نے سنا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. نہیں بے شک جو آپ بتا رہے ہیں حق ہے. تو اس وقت بھی میرے آقا بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی ہوں. جی. تو میرے نبی، میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے پہلے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہاں بے شک، ان سے پہلے میرے نبی ہیں.
जी 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 ٹھیک. بے شک. اب حکمتن ہے نا, جی اللہ تبارک و تعالی نے سب میں لاسٹ میں بھیجا, ہاں آخر میں بھیجا. سب میں آخر میں. جی جی یہ تو اور مصلحت اس ہے دین نا, کو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اور اس دین کو ایسا واضح کر دیا یہ قیامت تک چلے گا. ہاں ورنہ بے کچھ شک. نبی آئے تو کچھ کنبے اور قبیلوں کے لیے آئے, ہاں کچھ کنبے اور قبیلوں کے لیے خاص بن کے ہے. ہے نا. ہاں مگر میرے نبی جب تشریف لائے, میرے آقا جب تشریف لائے, تو سارے عالم کے لیے بن کے ہے. ساری کائنات کے لیے, سارے عالم کے لیے. بے شک بے شک میرے آقا کی نبوت سارے عالم میں ہے. بے شک بے شک. ساتوں زمین و آسمان پر میرے آقا کی حکومت ہے, میرے آقا کی نبوت ہے, بے شک میرے آقا کی ملکیت ہے, بے شک بے شک. میرے آقا مالک ہیں ساری کائنات کے. بے شک ہے. ساتوں زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے سب کے مالک ہے میرے آقا. سب کے مالک ہیں. بے شک بے شک. خالق رب ہے, مالک محبوب ہے. بے شک. ٹھیک. جی 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 اب اس بات کے بعد لکھا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی, جی اگر بالفرض یعنی شک و شبہ پیدا کر دیا. ہاں شک و شبہ کی بات ہے. ٹھیک. جی یعنی یہاں یہ بات جب آتی جب کوئی یہ مطلب جب حضور نے ایسا نہ فرمایا ہوتا. جی جی حضور نے تو پہلے فرما دیا کہ میرے بعد 30 نبی پیدا ہوں گے جو جھوٹے اور مکار اور شیطان دجال ہوں گے, ہاں. ہے نا. اب 22 تو تو کہیں اسی وقت پیدا ہوئے تھے جب 23 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد. ہاں تو 23 تو اسی وقت پیدا ہوئے. جی. ہاں تو کہیں اس کتاب میں مجھے یہ دکھا دیا جائے کہ جو اب اعلان کرے گا, دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ جو بھی کرے وہ شیطان ہے, مردود ہے, دجال ہے. ایسا کہاں لکھا ہے اس پوری کتاب میں؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. نہیں. مگر یہ ضرور لکھا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی یعنی حضور کے ختم نبوت پر ہاں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں تو بتائیے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا ہی آئے گا. مان لیجیے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں ہے, کافر ہے وہ. کافر ہے نا. بے شک. جی. اچھا بات کیا ہے, یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی کہ اس کو تھانوی کے لیے نبوت کا دروازہ کھولنا تھا. ہاں تھانوی تو خود بھی پہلے کر چکا ہے نا دعویٰ. ہاں تھانوی کی ایک کتاب ہے جو رسالہ الامداد کے نام سے ہے. جی اس جی میں تھانوی کا امتی تھانوی کا کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے, اور یہ اسی کے لیے یہ گیٹ اسی کے لیے کھولا جا رہا تھا. مگر تھانوی کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے غلام احمد قادیانی اس دروازے سے داخل ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا. ہاں ٹھیک. جی جی اب انہوں نے شور گول مچایا, اس نے کہا کہ تم کافر ہو, ہاں یا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے. ہاں وہ تو بول پھر اب ان دیوبندیوں نے سوچا یار یہ تو معاملہ بڑا غلط ہو گیا, بڑا خراب معاملہ ہو گیا, الٹا ہمارے اوپر آ گیا ہے. تو الٹا انہیں کے اوپر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو بھی کافر ہے. ہاں سمجھے؟ جی 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 ہاں کافر موسیر ہے بھائی. کافر کفر ایک ملت ہے, کفر ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. وہ تو جمع ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. اب ان دیوبندیوں کے ارشد پنڈت ملا جی نے کہہ دیا کہ اوم جو ہے وہ اللہ ہے. ہاں اوم اللہ ہے اور اللہ اوم ہے. جی بتائیے اتنی منو ہے اور منو آدم ہے. ہاں یہ کتابوں کی باتیں پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. نہیں آئے گا نا, نہیں آئے گا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں کتابوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی نہیں آتی ہوں گی. کوئی شک و شبہ میں سنیں تو میری بات تو سنیں. چھین لیتا ہے. میری بات تو سننے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. ہاں کہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ہم جو بات کرتے ہیں کتابوں سے بتاتے ہیں, جی پتہ نہیں انہیں سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں آتی ہوں گی, اللہ بہتر جانے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا ایک جو ہے ان کی منہ سے ان کی زبان سے کفر کہلا دیا کہ ہر کوئی پہچان سکتا ہے, آرام سے پہچان لے گا. مگر میں ایک بات بتا دوں کہ یہی وہ وہابی دیوبندی شیطان ہیں جو کانے دجال کو بھی خدا مانیں گے. ہاں مانیں گے بے شک مانیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو مودی جی کے کہنے پر تھالیاں اور تالیاں بجا رہے تھے, موم بتی جلا رہے تھے.
हाँ 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 اور वही مودی है جی کی सब। لمبی عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اپنے ہاں جو ہے دعائیں بھی مرکز کر میں، رہے دلی ہیں۔ مرکز میں. جی 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 ہاں یہ سچائی ہے، کوئی اس میں ایک رتی بھر جھوٹ نہیں. نہیں نہیں یہ سب وہی ہے سب، میں اس یہ کو سب ثابت کروں RSS گا کے وہ ہیں انشاءاللہ. سب، دلائل ہیں RSS کے سب۔ ہاں یہ سب RSS کے دلال ہیں، اور 600 روپے ماہنامہ بالکل۔ انگریزوں کی طرف سے جو ہے اس کو تھانوی کو دیا جاتا تھا ابھی وہ انگریزوں کی محمود حکومت سے. پراچا نے بھی کہہ دیا ہے نا، ہیں؟ وکیل صاحب ہے نا دلی کے وہ سپریم کورٹ کے، ہاں ہاں محمود ہاں جی پراچا، جی 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 انہوں نے بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ RSS کے دلال ہے یہ، جی. اور وہ ہاں بھی مسلمان ہے، پترکار بولتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہے، تو محمود پراچا نے کہہ دیا جو مسلمان ہم ہیں وہ ارشد مدنی نہیں ہے، وہ کافر ہے، سیدھا بول دیا انہوں نے بھی تو۔ جی. ہاں چلیے بہرحال ٹھیک ہے، میں بہت تو یہ اچھا دعا لگا کرتا آپ سے ہوں. بات کرنے میں نور بھائی، پھر جی کبھی حضرت. ایسے تھوڑا تھوڑا سا بات کر لیتے رہیں گے۔ ہاں بالکل بالکل حضرت، انشاءاللہ ضرور بات کرتے رہیں، اور میں سبھی سے بات کرتا ہوں، اور اسی ہاں لیے بات کرتا ہوں آپ کہ میرے نام مومن ہمارا بھائی لکھ جاگیں. لیجیے، نام اگر سیو کریں گے تو ٹھیک رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نام سیو کر لوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ نام لکھ کے بھیج دیجیے گا. نہیں ابھی ایسے بتا دے رہا ہوں، واٹس ایپ چلانا میرے کو نہیں آتا۔ اچھا تو چلو ٹھیک ہے، میں ہاں بتائیے کیا نام بتایا تھا آپ نے. جی میرا نام ہے محمد قدرت اللہ رضوی عباسی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد قدرت اللہ. رضوی عباسی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نام سیو کر لوں گا آپ کا. ہاں اس لیے کیا کنفیوز ہوتے رہتے ہیں نا، ہاں بہت سارے کال آتے ہیں انگنت. آپ دیوبندیوں کے بہت سارے کال آتے رہتے ہیں نا آپ کے پاس، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ ہاں کلر بدل کے بھی آتے ہیں وہ لوگ. ہاں اچھا، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.